عارف چودھری صاحب، قاضی شفیق صاحب، محترم ملک نذیر امان صاحب، راجہ صغیر ایڈوکیٹ صاحب تحصیل مری کی جو ہماری قیادت ہے، ممتاز عباسی صاحب، سب سے پہلے میں اپنی مری کی اس بالکل نئی تنظیم کو آج کی اس کنونشن کی انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو کام انہوں نے شروع کیا، جو سفر شروع کیا، اس میں انہیں کامیابی ملے۔ دوستان محترم، چونکہ ہماری قیادت بات کرے گی اور انہوں نے آپ سے مخاطب ہونا ہے، وقت کافی بیت چکا ہے، تو صرف 1-2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ یاد رکھیں، تبدیلی کبھی بھی جذبات سے نہیں آتی۔ تبدیلی سب سے پہلے خیالات سے اور سوچ کی تبدیلی سے جنم لیتی ہے۔ جذبات کی تبدیلی کا حال ہم دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت الحمدللہ وہ عظیم قیادت ہے کہ جسے شاید پاکستان میں تو اس لیول کی ریکگنیشن نہیں دی گئی، لیکن دنیا پوری اس گلوبل ورلڈ میں ہماری قیادت جب دوسرے ملکوں میں جاتی ہے تو دوستان محترم، ہمارے پرائم منسٹر جب دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، نالائق پرائم منسٹر، نااہل پرائم منسٹر، تو وہاں پر ایک نائب گورنر بھی ان کے استقبال کے لیے نہیں آتا۔ لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم اس تحریک کا حصہ ہیں کہ جب ہمارا قائد کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تبدیلی سوچ سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ دوستان محترم، قائد عوامی تحریک نے سوچ تبدیل کرنے کی بات کی، اور اس کا پہلا قدم جس کے عنوان پر آج کا کنونشن ہے وہ ہے تبدیلی نظام کنونشن۔ پہلا قدم اس لیے کہ جب کوئی حکیم الامت، جب کوئی نبض شناس کسی ملک کے، کسی امت کے، کسی قوم کے مسائل پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی نبض پر، تو وہ سب سے پہلے سٹیپ کو پہلے لیتا ہے، وہ جذبات کی رو میں نہیں بہتا۔ تو قائد محترم نے جو پہلا سٹیپ اور جو پہلا قدم سوچا وہ یہ سوچا کہ جب تک اس ملک کا کرپٹ اور ظالم نظام تبدیل نہیں ہوگا، آپ جو کچھ کر لیں، جو مرضی کر لیں، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور الحمدللہ قوم نے یہ منظر دیکھا۔ تبدیلی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام کی تبدیلی کیا ہے؟ حاضرین محترم، کسی بھی ملک میں بیسیکلی عوام کے 2 بنیادی طور پہ مسائل ہوتے ہیں، یا 2 بنیادی پہلو ہوتے ہیں جن کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں فزیکل میٹرز جو انفراسٹرکچر سے متعلق ہوتے ہیں، مطلب ہماری روڈ ڈیولپمنٹ، ہماری گلیاں، ہمارے اسکول، ہمارے ہاسپٹل، ہمارا سارے کا سارا میونسپلٹی کا نظام، جس کے تحت عوام کو ان کے حقوق، ان کی سہولیات کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ہوتا ہے قوانین کا نظام، جس کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون سازی کی جاتی ہے۔ لیجسلیشن کسی ملک کی، آپ دیکھیں کسی بھی ریاست کے 3 اہم جز ہیں، ایک لیجسلیشن ہوتی ہے، ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے، ایک جوڈیشری ہوتی ہے۔ لیجسلیشن جو قانون سازی ہے، وہ قانون سازی جب مؤثر ہوگی تو ملک میں تبدیلی آئے گی، تمام نظام بہتر ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ قانون سازی اور جوڈیشری۔ اب ایشو کیا ہے؟ نظام کی تبدیلی کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بیسیکلی ہمارا سٹانس کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سارے سمجھ کے جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ جو طریقہ انتخاب ہے، وہ جو طریقہ الیکشن جو ہمارے یہاں مروجہ نظام ہے، بیسیکلی یہ نظام کرپٹ ہے۔ اور اس سے وہ حقیقی لیجسلیچر، وہ حقیقی عوامی نمائندہ جو اسمبلی میں جا کے، آپ دیکھیں ہماری اسمبلیوں کا حال کیا ہے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توہین رسالت کے خلاف بل پیش ہونا تھا، خدا کی قسم اس دن کی اسمبلی کی کارروائی میں نے دیکھی تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا ان بدبخت لوگوں کو دیکھ کر۔ اس دن بھی اسمبلی میں لڑائی کا ماحول تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، دست و گریبان تھے،
اتنا عظیم میٹر کہ جس پر پوری قوم کی ایک قرارداد جانی تھی، اس دن ہماری اسمبلی میں لڑائی ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کرپٹ نظام ہے، یہ ان جیسے کرپٹ نااہل اور بدبخت لوگوں کو اسمبلی میں لے کے جاتا ہے۔ اور عوامی تحریک کیا چاہتی ہے؟ پاکستان عوامی تحریک کیا نعرہ لے کے میدان عمل میں اتری ہے اور جد و جہد میں مصروف ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس نظام انتخاب کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، اس کو بدلا جائے تاکہ ہمارے ملک کی کریم، ہمارے ملک کا وہ ٹیلنٹڈ پرسن، کیوں قانون سازی سب سے اہم ترین عمل ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں جا کے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، یہ وہاں پہ جا کے جھکتیں کرتے ہیں، یہ وہاں پہ جا کے لڑائیاں کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کرسیاں مارتے ہیں۔ یہ نالائق، یہ بدبخت، یہ وہ لوگ جنہیں قانون سازی کی الف بے کا نہیں پتا، یہ قانون سازی کیا کریں گے، لیکن یہ نظام انتخاب ان کو اوپر لے کے آتا ہے۔ ہم سب سے پہلے نظام انتخاب کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، اور یہی ہے ہمارا تبدیلی نظام کا وہ سٹانس جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین محترم، اسی پر ہماری قیادت چونکہ موجود ہے، وہ آپ سے فردر بات چیت کریں گے، اور یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان عوامی تحریک کو اور اس کی قیادت کو اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔